بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یہاں کے کسی مدرسے میں وعظ فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ وعظ کے درمیان ایک سانپ چھت سے آپ کے اوپر گر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! جب لوگ سانپ کو دیکھتے ہیں تو مجلس سے بھاگ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں عبد القادر کی ذات پر، غوث اعظم کی ذات پر، آپ نے وعظ کو نہیں روکا۔ آپ حضور غوث پاک اپنی جگہ سے نہ ہلے، اللہ اکبر، اور لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ قربان جائیے غوث اعظم کی ذات پر، آپ حضور غوث اعظم نے اپنے بیان کو نہیں روکا، اپنے بیان کو جاری رکھا۔ وہ سانپ آپ کے کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، پورے جسم پر، آپ کے پورے جسم کی سیر کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی گردن پر آ جاتا ہے، لیکن حضور غوث پاک نے اپنے وعظ کو نہیں روکا، اپنے وعظ کو جاری رکھا، حتیٰ کہ وہ سانپ آپ کی گردن سے نیچے آتا ہے اور آپ سے کچھ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جب لوگ مجلس میں واپس آتے ہیں تو حضور غوث پاک سے عرض کرتے ہیں، اے عبد القادر، وہ سانپ آپ سے کیا کہہ کے گیا ہے؟ اللہ اکبر! حضور غوث پاک ان لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اس نے مجھ سے کہا ہے، اے غوث اعظم، اے عبد القادر، ہم نے بہت سے اولیاء اللہ کو بہکایا، میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو بہکایا ہے، لیکن میں نے آپ جیسا نہ دیکھا۔ سبحان اللہ! جیسے آپ ہیں میں نے ویسا کسی کو نہ دیکھا۔ سبحان اللہ! یہ ہے حضور غوث اعظم کی ذات۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اجمی شخص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں علم حاصل کرتا تھا، آپ سے تعلیم حاصل کرتا تھا۔ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اتنا کند ذہن تھا نہ کہ اس کو کوئی بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، بار بار کسی بات کو سمجھایا جاتا تھا تب وہ کوئی بات سمجھ پاتا تھا، لیکن غوث پاک کے صبر پر قربان جائیے، میرے غوث پاک اسے پھر بھی سبق دیا کرتے، پھر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی زیارت کے لیے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ شخص آپ کو اتنا صبر پاتے ہوئے دیکھتا ہے، اتنے صبر پر دیکھتا ہے کہ آپ ایک کند ذہن کو اتنا پڑھا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، تو وہ آپ سے کہتا ہے حیرت انگیز ہو کر، اے غوث پاک، آپ اتنے کند ذہن کو پڑھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! اس کا اتنا کند ذہن، آپ اس سے کہاں مغز مار رہے ہیں؟ اور آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم لوگ ایک بار سمجھاتے ہیں، دو بار سمجھاتے ہیں، تیسری بار ہم لوگ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن قربان جائیں میرے غوث کی عظمت پر، وہ شخص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے غوث پاک، آپ اسے اتنا کیوں سمجھا رہے ہیں؟ میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان، ایک ہفتے ہی کی تو بات ہے، ایک ہفتے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا۔ جب وہ انسان حضور غوث پاک کی زبان مبارک سے اتنا سنتا ہے کہ اے نادان، ایک ہفتے ہی کی تو بات ہے، ایک ہفتے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے گا۔ جب آپ کی زبان مبارک سے اتنا سنتا ہے تو وہ شخص انگلیوں پر دنوں کو گننا شروع کر دیتا ہے کہ آج ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، لیکن حیرت تو اسے اس بات پر ہوتی ہے کہ جب ہفتے کا آخری دن آتا ہے تو اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جس کو حضور غوث پاک علم حاصل کرا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اس بات کی حیرت نہیں تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا، جس کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرا رہے تھے، جس کو تعلیم دے رہے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اس پر حیرت نہیں تھی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انسان کے انتقال کی ایک ہفتے سے پہلے خبر تھی۔ سبحان اللہ! یہ ہے میرے غوث کی کرامت۔ میرے غوث کی کرامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا، آپ کو علم عطا فرمایا کہ آپ کو پتا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اجمی شخص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں علم حاصل کرتا تھا، آپ سے تعلیم حاصل کرتا تھا۔ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اتنا کند ذہن تھا نہ کہ اس کو کوئی بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، بار بار کسی بات کو سمجھایا جاتا تھا تب وہ کوئی بات سمجھ پاتا تھا، لیکن غوث پاک کے صبر پر قربان جائیے، میرے غوث پاک اسے پھر بھی سبق دیا کرتے، پھر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی زیارت کے لیے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔
جب وہ شخص آپ کو اتنا صبر پاتے ہوئے دیکھتا ہے، اتنے صبر پر دیکھتا ہے کہ آپ ایک کند ذہن کو اتنا پڑھا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، تو وہ آپ سے کہتا ہے حیرت انگیز ہو کر، اے غوث پاک آپ اتنے کند ذہن کو پڑھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کا اتنا کند ذہن آپ اس سے کہاں مغز مار رہے ہیں؟ اور آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم لوگ ایک بار سمجھاتے ہیں، 2 بار سمجھاتے ہیں، تیسری بار ہم لوگ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن قربان جائے میرے غوث کی عظمت پر، وہ شخص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے غوث پاک آپ اسے اتنا کیوں سمجھا رہے ہیں؟ میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے نادان، 1 ہفتے ہی کی تو بات ہے، 1 ہفتے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا۔ جب وہ انسان حضور غوث پاک کی زبان مبارک سے اتنا سنتا ہے کہ اے نادان 1 ہفتے ہی کی تو بات ہے، 1 ہفتے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے گا۔ جب آپ کی زبان مبارک سے اتنا سنتا ہے تو وہ شخص انگلیوں پر دنوں کو گننا شروع کر دیتا ہے کہ آج 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، لیکن حیرت تو اسے اس بات پر ہوتی ہے کہ جب ہفتے کا آخری دن آتا ہے تو اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کو حضور غوث پاک علم حاصل کرا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اس بات کی حیرت نہیں تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا، جس کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرا رہے تھے، جس کو تعلیم دے رہے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اس پر حیرت نہیں تھی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انسان کے انتقال کی 1 ہفتے سے پہلے خبر تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے غوث کی کرامت۔ میرے غوث کی کرامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا، آپ کو علم عطا فرمایا کہ آپ کو پتا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا، اے لوگو فقیری بری نہیں ہے، فقیری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ اگر آج آپ فقیر ہیں تو یہ نہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مشکلوں میں ڈال دیا۔ اے لوگوں میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا دنیا مومن کے لیے جنت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، دنیا مومن کے لیے جنت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے تو یہ ایک قید خانہ ہے، مومنوں کے لیے تو قید خانہ ہے دنیا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک انجان آدمی کا گزر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا ابھی یہاں سے گزر ہوا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرتا ہے اے میرے آقا، جو شخص ابھی یہاں سے گزرا ہے وہ لوگوں میں بڑا افضل ہے، اس کی لوگوں میں بڑی فضیلت ہے، لوگ اسے شریف جانتے ہیں۔ اے میرے آقا، اگر وہ کہیں اپنے نکاح کا پیغام دے، اگر وہ کہیں نکاح کرنے کا پیغام پہنچائے تو لوگ اس کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا نہیں سکتے، اس کی لوگوں میں اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر وہ کہیں جا کر گواہی دے، اگر کسی کے مقابلے میں وہ گواہی دیتا ہے تو لوگ اس کی گواہی کو قبول کرتے ہیں، اس کی شہادت کو مانتے ہیں، وہ اتنا افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص وہاں سے گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کے پاس بیٹھا تھا، اے شخص، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اب گزرا ہے یہاں سے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرتا ہے اے میرے آقا، اس کی بات کرتے ہیں آپ جو ابھی گزرا ہے یہاں سے؟ اے میرے آقا، یہ تو فقیر مسلمانوں میں سے ہے، اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام دے تو لوگ اس کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیں۔ اللہ اکبر، اے میرے آقا، یہ شخص تو ایسا ہے کہ اگر یہ کہیں گواہی دے تو لوگ اس کی گواہی کو قبول نہ کریں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرتا ہے اے میرے آقا، اگر یہ کہیں اپنی بات کو کہتا ہے تو لوگ اس کی بات کو بھی نہیں سنتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نادان، یہ انسان جس کو تو نے فقیر بتایا، جس کو تو نے بتایا کہ لوگ اس کی باتوں کو نہیں سنتے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ ان جیسے ہزاروں سے افضل ہے جس کا پہلے گزر ہوا، جس کو تو نے لوگوں میں شریف بتایا، جس کی لوگ شہادت کو قبول کرتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا، اے لوگو فقیری بری نہیں ہے، فقیری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ اگر آج آپ فقیر ہیں تو یہ نہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مشکلوں میں ڈال دیا۔ اے لوگوں، میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا دنیا مومن کے لیے جنت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، دنیا مومن کے لیے جنت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے تو یہ ایک قید خانہ ہے، مومنوں کے لیے تو قید خانہ ہے دنیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں دنیا جو ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آج دنیا میں تمہاری طرح طرح سے آزمائشیں ہوتی ہیں، دنیا میں تمہیں اللہ رب العزت طرح طرح سے آزماتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یقیناً آپ جنت کے حقدار ہیں۔ اگر آج دنیا میں رہ کر تم نے مال کی طلب کی، یقیناً یاد رکھنا دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے دنیا کو مومن کے لیے جنت نہیں بنایا، کافروں کے لیے دنیا کو جنت بنایا گیا۔ حضور غوث پاک شیطان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مردود، میں اپنے علم کی بدولت نہیں بچا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے لعین، اے مردود، میں اپنے علم کی بدولت تجھ سے نہیں بچا بلکہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ یقیناً میرے رب کی ذات ہے جو مجھے ہمیشہ بچاتی ہے اور آج بھی اس نے بچایا۔ حضور غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل کی طرف نکلا جہاں پر مجھے کئی دن رہنا پڑا، وہاں پر مجھے سخت پیاس کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں سے چند قطرات گرے جن کے ذریعے میں نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک جب پیاس کی شدت سے بے چین تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیاس کو بجھایا۔ حضور غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے ایک نورانی صورت نظر آئی جس کے ذریعے آسمان کے کنارے تک روشن ہو گئے اور مجھے ندا آئی، اے عبد القادر، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ندا آتی ہے، اے عبد القادر، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ جب حضور غوث پاک اتنا سنتے ہیں، اے عبد القادر، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا یقیناً وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ آپ سمجھ جاتے ہیں یہ شیطان ہے۔ آپ فوراً تلاوت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب حضور غوث پاک اتنی تلاوت فرماتے ہیں، جو نورانی صورت نظر آ رہی تھی یقیناً وہ ایک دھوئیں میں بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یقیناً شیطان ہوتا ہے جو حضور غوث پاک کو بہکا رہا تھا۔ شیطان حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے غوث اعظم، اسی طرح میں نے 70 اولیاء اللہ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم سے شیطان عرض کرتا ہے، اے غوث اعظم، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث پاک شیطان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مردود، میں اپنے علم کی بدولت نہیں بچا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے لعین، اے مردود، میں اپنے علم کی بدولت تجھ سے نہیں بچا بلکہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ یقیناً میرے رب کی ذات ہے جو مجھے ہمیشہ بچاتی ہے اور آج بھی اس نے بچایا۔ اے لوگو، اللہ کی ذات پر یقین تو رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر پریشانی سے نکالنے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ شیاطین کے وسوسوں سے تمہیں بچانے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، یقیناً میرا رب ہر مشکل کا حل نکالنے والا ہے۔ اے لوگو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی مدد کرنے والا ہے۔ تم ہو کے تو دیکھو اس کا، اللہ کے تم ہو کے تو دیکھو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دروازے کھول رکھے ہیں، بڑی نعمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جنت کا در تمہارے لیے کھلا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کے ہو کے تو دیکھو۔ لوگو، لیکن تمہیں فرصت کہاں؟ تمہیں اپنے گناہوں پہ گناہ کرنے سے فرصت کہاں؟ تم آج بدکاریوں کی طرف مائل ہو، گناہوں کی طرف مائل ہو، تم کیسے ہوگے اللہ کے؟ اگر آج تمہیں آخرت کی فکر ہوتی تو تم آج اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے، لیکن تمہیں دنیا کی فکر ہے، دنیا کی فکر لگی ہے، مال و دولت کی فکر لگی ہے، مالدار بننا ہے تم لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں حضور غوث پاک کی ذات پر۔ آپ کئی دن سے پیاسے اور آپ نے جنگل کا سفر کیا،
لیکن آپ کی زبان مبارک سے کبھی یہ نہیں نکلتا اے رب مجھے یہ دے، مجھے وہ دے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو آج تم اس کے ہو کے تو دیکھو، یقیناً وہ تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد آپ کی نظر ایک کاغذ پر پڑتی ہے۔ جب آپ اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اے غوث اعظم، ہم نے رزق کو کمزور مومنین کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس رزق کو کھائیں اور میری عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث اعظم اس تحریر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے خوف خدا سے۔ آپ اس حلوے کو وہیں پر رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک نے بیان فرمایا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، مجھے کئی دنوں سے بھوک ستا رہی تھی، مجھے پیاس کی شدت تھی، لیکن مجھ سے جب بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو میں اپنے کوچے میں جا نکلا، گلیوں میں جا نکلا۔ حضور غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے یہاں کی گلیوں میں نکلا تو مجھے ایک شخص ملا جس نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ کی پڑیا تھی جس کے اندر کچھ رقم تھی۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے اس رقم کو دیکھا تو میں نے اس سے تھوڑا حلوہ خرید لیا کیونکہ مجھے بھوک اور پیاس کی شدت تھی، مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی۔ میں نے حلوہ خریدا اور میں اس حلوے کو خرید کر مسجد لے گیا۔ حضور غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس حلوے کو کھانا سوچا تو میرے دل میں خیال آیا کیا میں اس حلوے کو کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں غوث اعظم کی ذات پر۔ غوث اعظم سوچ رہے ہیں کیا میں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں۔ اس کے بعد آپ کی نظر ایک کاغذ پر پڑتی ہے۔ جب آپ اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اے غوث اعظم، ہم نے رزق کو کمزور مومنین کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس رزق کو کھائیں اور میری عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث اعظم اس تحریر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے خوف خدا سے۔ آپ اس حلوے کو وہیں پر رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ لوگوں قربان جائیے میرے غوث کی ذات پر۔ میرے غوث نے اس حلوے کو نہیں کھایا جبکہ آپ کو بھوک کی اتنی شدت تھی، آپ کو پیاس کی شدت تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو کمزور مومنین کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اسے کھائیں اور قوت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اے لوگوں، آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی رزق دیا ہے ہم اس پر قناعت کریں اور اللہ کی بندگی میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اے لوگوں قربان جائیے غوث اعظم کی ذات پر۔ وہ غوث رو رہے ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر عرض کر رہے ہیں، اے میرے رب، جب میدان حشر قائم ہو تو مجھے نابینا اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ آج ہماری آنکھیں ذرا بھی نم نہیں ہوتی، خوف خدا سے ہماری آنکھیں ذرا بھی بھر کر نہیں آتی ہیں، اور آج ہم ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چوکھٹ سے لگ کر زارو قطار ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرا غوث کعبے کی چوکھٹ سے لگا ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اے میرے رب، میدان حشر میں میری لاج رکھ لینا، میدان حشر میں میری لاج رکھنا میرے مالک۔ کعبے کی چوکھٹ سے لگے ہیں اور یہ دعا فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے جب حضور غوث پاک کو روتے ہوئے دیکھا تو تمام کے تمام آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے عرض کیا، اے غوث، آپ تو تمام ولیوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی نعمتیں بخشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے، آپ قطب کے اقطاب ہیں اے غوث۔ اے عبد القادر، آپ کا قدم مبارک تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ لوگوں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے غوث پاک، آپ کیوں رو رہے ہیں اور اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اے میرے رب، جب میدان حشر قائم ہو اور تو تمام جب اپنی بندوں کو اٹھائے تو اس عبد القادر کو نابینا اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ عبد القادر کو نابینا اٹھانا جب تو میدان حشر میں تمام لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھائے۔ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے غوث پاک، آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ قربان جائیے میرے غوث کے جواب پر، میرے پیر کے جواب پر قربان جائیے۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، میں ان لوگوں کے سامنے کیسے منہ اٹھاؤں گا جو لوگ پرہیزگار ہوں گے۔
اللہ اکبر۔ اے لوگوں، میں اللہ کے ان نیک بندوں کو ان گنہگار آنکھوں سے کیسے دیکھوں گا؟ اے لوگوں، قربان جائیے غوث اعظم کی ذات پر۔ وہ غوث رو رہے ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر عرض کر رہے ہیں، اے میرے رب، جب میدان حشر قائم ہو تو مجھے نابینا اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ آج ہماری آنکھیں ذرا بھی نم نہیں ہوتی، خوف خدا سے ہماری آنکھیں ذرا بھی بھر کر نہیں آتی ہیں، اور آج ہم ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، آج ہم غریبوں کا مال لوٹ رہے ہیں، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی۔ ہم لوگ بے حیا ہو چکے ہیں، ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ اے لوگو، آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری جب صبح ہوتی ہے تو گناہ پر ہوتی ہے، جب ہماری شام ہوتی ہے تو وہ بھی گناہ پر ہوتی ہے، دن و رات ہماری شام ہماری صبح گناہوں پر ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث رو رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا، وہ غوث رو رہے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، جب غوث اعظم رو رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا۔